بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 لاکھ روپے، صرف 5 لاکھ روپے میری ماں کی سانسوں کی قیمت تھی۔ ہسپتال کی وہ مخصوص جراثیم کش ادویات کی بو میرے دماغ کو معاف کر رہی تھی اور میرے کانوں میں ڈاکٹر کے وہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے کہ اگر اگلے 6 گھنٹوں میں پیسے جمع نہ ہوئے تو ہم وینٹیلیٹر ہٹا دیں گے۔ میں پاگلوں کی طرح شہر کی سڑکوں پر ماری ماری پھری تھی، ہر اس دروازے پر دستک دی تھی جہاں سے امید کی ذرا سی بھی کرن پھوٹ سکتی تھی، مگر یہ پتھر کا شہر، یہاں دیواریں تو سن سکتی ہیں مگر انسانوں کے کان بہرے ہیں۔ اب میں سالار سکندر کے عالی شان آفس میں کھڑی تھی، جو اس شہر کا سب سے با اثر اور امیر ترین رئیس زادہ تھا، اور جس کی نظریں مجھے پہلے دن سے ہی اپنے تعاقب میں محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی پر انتہائی اطمینان سے بیٹھا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی کاروباری سنجیدگی تھی جس نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں بھینچ لیا اور اپنی خشک زبان کو تالو سے لگاتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا، سالار صاحب، میں جانتی ہوں کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، مگر میرے حالات نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، مجھے 5 لاکھ روپے ادھار چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی پوری زندگی لگا کر آپ کا ایک ایک پیسہ چکا دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے دن رات آپ کے گھر جھاڑو پونچھا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ سالار نے میری بات سن کر ایک گہرا کش لیا اور راکھ چھاڑتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے اسے میری مجبوری سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ وہ میرے سامنے آ کر رک گیا اور انتہائی ہمدردانہ مگر مضبوط لہجے میں بولا، دیکھو زرتاج بی بی، تم ایک جذباتی لڑکی ہو اور جذبات سے دنیا نہیں چلتی۔ ادھار اسے ملتا ہے جس کے پاس واپس کرنے کی کوئی ضمانت ہو۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ جائیداد، نہ زیور، اور نہ ہی کوئی تگڑی سفارش۔ تم ایک یتیم لڑکی ہو جو سلائی سینٹر میں کپڑے سی کر گھر چلاتی ہے۔ تم میرا 5 لاکھ کیسے چکاؤ گی؟ پوری زندگی بھی میرے جوتے صاف کرو تب بھی یہ قرض نہیں اترے گا۔ اس کی باتیں تلخ تھیں مگر ان میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا، تو کیا میں اپنی ماں کو مرنے دوں؟ کیا غریب کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں؟ میرے پاس گروی رکھنے کو کچھ نہیں ہے سالار صاحب، سوائے میری ایمانداری اور میری محنت کے۔ سالار نے نفی میں سر ہلایا اور اچانک اس کا لہجہ بدل گیا، جیسے وہ مجھے کوئی بہت بڑی پیشکش کرنے جا رہا ہو۔ اس نے کہا، غلط کہہ رہی ہو سرتاج، تمہارے پاس بہت کچھ ہے، تمہارا یہ حسن، تمہاری یہ جوانی اور تمہاری یہ پاکیزگی جس کی قسمیں پورا محلہ کھاتا ہے۔ میں چونک کر پیچھے ہٹی، مجھے اس کے لہجے میں چھپی ہوئی معنی خیزی سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، تو یہ ہے آپ کی اصلیت؟ آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میری عزت خریدنا چاہتے ہیں؟ مگر یاد رکھیں سالار صاحب، عزت بکتی نہیں ہے۔ میں وہاں سے پلٹنے لگی تھی کہ اس کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ بہت سکون سے بولا، میں نے کب کہا کہ میں تمہاری عزت خریدنا چاہتا ہوں؟ میں تو تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں زرتاج۔ میں وہیں جم گئی اور حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی میز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، ہاں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نکاح کرنا گناہ ہے؟ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، تمہاری ماں کا بہترین ہسپتال میں علاج کرواؤں گا، اور بدلے میں مجھے صرف ایک وفاشیار بیوی چاہیے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں خالی ہاتھ واپس جا کر اپنی ماں کی میت اٹھانی ہے یا میرے ساتھ عزت کے رشتے میں بندھ کر ان کی زندگی بچانی ہے۔ میرے سامنے میری ماں کا چہرہ آ گیا، جو ہسپتال کے ٹھنڈے بستر پر سانس لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ایک طرف ایک اجنبی مرد کی مشکوک پیشکش تھی اور دوسری طرف میری ماں کی موت۔ سالار نے اپنی چیک بک نکالی اور پین گھماتے ہوئے بولا، وقت بہت کم ہے زرتاج، ڈاکٹرز انتظار نہیں کریں گے۔ مجھے لگا جیسے کائنات سمٹ کر اس چیک بک پر آ گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ شخص مجھ سے نکاح کر رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ نے شاید میری مدد کا یہی وسیلہ بنایا ہو۔ امیر لوگ اکثر غریب لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، شاید میری قسمت کھل رہی ہو۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے، لیکن میری ماں کا علاج ابھی اور اسی وقت شروع ہونا چاہیے۔ سالار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری
اس نے فوراً چیک پر دستخط کیا اور فون اٹھا کر ہسپتال انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دیں کہ علاج میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ پھر وہ میری طرف مڑا اور نرمی سے بولا، لیکن میری ایک مجبوری ہے سرتاج، میرے والدین اس وقت امریکہ میں ہیں اور وہ اتنی جلدی ایک غریب گھرانے کی بہو کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں فی الحال یہ نکاح خفیہ رکھنا ہوگا۔ جب وہ واپس آئیں گے تو میں انہیں منا لوں گا اور تمہیں پورے رواج کے ساتھ سب کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تب تک تمہیں میرے فارم ہاؤس پر رہنا ہوگا۔ میں جو ماں کی زندگی بچ جانے کی خوشی اور سالار کی محبت بھری باتوں کے سحر میں تھی، مجھے اس کی بات میں کوئی کھوٹ نظر نہ آیا۔ مجھے لگا کہ وہ کتنا اچھا ہے جو میرے لیے اپنے گھر والوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنے 2 دوستوں کو بلا لیا اور ایک مولوی صاحب بھی وہیں آ گئے۔ دفتر کے اسی کمرے میں انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح پڑھایا گیا۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے اجازت طلب کی تو میں نے بلند آواز میں قبول ہے کہا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ مجھے لگا کہ اب میرے سر پر ایک مضبوط سائبان آ گیا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد میں ہسپتال گئی، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ماں کا آپریشن کامیاب رہا ہے اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔ میں نے شیشے کے اس پار ماں کو سکون سے سوتے ہوئے دیکھا تو میرے دل سے سالار کے لیے دعائیں نکلیں۔ میں نے سوچا کہ میں اس شخص کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گی جس نے مجھے یہ خوشی دی ہے۔ میں ہسپتال سے باہر نکلی تو سالار گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھی تو رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ گاڑی شہر کی چکا چوند روشنیوں سے نکل کر ویران راستوں کی طرف گامزن ہو گئی۔ جیسے جیسے ہم شہر سے دور جا رہے تھے، ویرانی بڑھتی جا رہی تھی اور میرا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ اب سالار میرا شوہر ہے، مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک بہت بڑے اور پرانے گیٹ کے سامنے رکی۔ یہ جگہ شہر سے میلوں دور ایک جنگل کے بیچ میں تھی، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ فارم ہاؤس کی عمارت عالیشان تھی، مگر رات کے اندھیرے میں وہ کسی قلعے کی طرح پراسرار لگ رہی تھی۔ چاروں طرف گھنے درخت تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی جو ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے گاڑی روکی اور مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ہوم بیگم صاحبہ۔ میں شرما کر گاڑی سے اتری اور اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا ماحول بہت خاموش تھا۔ فرنیچر بہت قیمتی تھا، مگر گھر میں وہ رونق نہیں تھی جو نئے شادی شدہ جوڑوں کے گھر میں ہوتی ہے۔ سالار نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور انتہائی تھکے ہوئے انداز میں ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کا رویہ اب تھوڑا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ جو راستے بھر مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا، اب اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، جاؤ کچن سے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی شدت تھی جو مجھے گھبرا رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم واقعی بہت خوبصورت ہو زرتاج، میں تو یقین ہی نہیں کر پا رہا کہ تم اب میری ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ غلط ہے، مگر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ تھوڑی دیر بعد سالار اٹھا اور کہا، میں تمہارے لیے جوس لاتا ہوں، تم تھک گئی ہوگی۔ وہ کچن میں گیا اور 2 گلاس جوس لے کر واپس آیا۔ اس نے 1 گلاس مجھے دیا اور دوسرا خود اٹھا لیا۔ میں نے جوس کا گھونٹ بھرا تو اس کا ذائقہ کچھ عجیب سا کڑوا تھا۔ میں نے رکنا چاہا، مگر سالار کی محبت بھری نظروں نے مجھے انکار نہیں کرنے دیا اور میں سارا جوس پی گئی۔ جوس پیتے ہی چند منٹوں کے اندر میرے سر میں چکر آنے لگے، کمرے کی دیواریں ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں اور سالار کا چہرہ دھندلا گیا۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، سالار مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا سر گھوم رہا ہے۔ سالار اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، بلکہ وہ وہیں بیٹھا مجھے دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور آخری منظر جو مجھے یاد ہے وہ سالار کا تھا جو اپنا موبائل نکال رہا تھا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، جیسے کسی نے ہتھوڑے برسائے ہوں۔ میں نے بوجھل پلکیں اٹھا کر دیکھا تو میں اسی قالین پر پڑی تھی اور سورج کی تیز روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میرا پورا جسم دکھ رہا تھا اور کپڑے بری طرح شکن زدہ تھے۔ میں نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ سالار کرسی پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے سامنے میز پر میرا دوپٹہ پڑا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے ایک زوردار تالی بجائی اور طنزیہ لہجے میں بولا، صبح بخیر شہزادی، کیسی رہی رات؟
میں نے گھبرا کر اپنا جائزہ لیا اور پھر سالار کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رویہ کیوں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، سالار یہ سب کیا ہے؟ میں نیچے کیوں پڑی تھی اور آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ سالار نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر میرے منہ پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت نہیں تھی بلکہ ایک درندہ جھانک رہا تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، یہ کاغذ دیکھ رہی ہو؟ یہ وہ نکاح نامہ ہے جس پر تم نے کل بڑے مان سے دستخط کیے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک عام سادہ کاغذ تھا جس پر بچوں کی طرح لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ نہ کوئی مہر تھی نہ رجسٹرار کا نام۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، یہ تو جعلی ہے۔ سالار نے کہکہا لگایا، ایک ایسا شیطانی کہکہا جس نے میری روح تک کو لرزا دیا۔ اس نے کہا، بالکل ٹھیک پہچانا میری جان، یہ جعلی ہے۔ وہ سب کچھ جعلی تھا۔ وہ مولوی، وہ گواہ، وہ نکاح، سب ایک ڈرامہ تھا، ایک کھیل تھا جو میں نے تمہیں پانے کے لیے رچا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو میں نے اپنا مسیحا سمجھا تھا وہ اتنا بڑا شیطان نکلے گا۔ میں نے چیخ کر کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، میں تم پر مقدمہ کروں گی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے میرے قریب آ کر میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اسکرین پر چلنے والی ویڈیو دیکھ کر میری سانسیں تھم گئیں، میرا خون جم گیا۔ وہ ویڈیو میری تھی، کل رات کی ویڈیو جب میں بے ہوش تھی اور وہ میرے قریب۔ میں نے چیخ مار کر آنکھیں بند کر لیں اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بند کرو اسے، خدا کے لیے اسے بند کرو، میں مر جاؤں گی۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور گڑ گڑانے لگی۔ سالار نے مجھے ٹھوکر ماری اور میں دور جا گری۔ اس نے انتہائی صفاکی سے کہا، اب سنو میری بات، اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی یا پولیس کے پاس گئی تو یہ ویڈیو صرف میرے موبائل میں نہیں رہے گی بلکہ پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے گی۔ تمہارے محلے والے، تمہارے رشتہ دار اور پوری دنیا دیکھے گی کہ زرتاج بی بی رات کو امیروں کے فارم ہاؤس پر کیا گل کھلاتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تمہیں اپنی بچی کھچی عزت بچانی ہے یا تماشا بننا ہے۔ میں پتھر کی مورتی بنی بیٹھی رہی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور میرا وجود مٹی میں مل چکا تھا۔ سالار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور گرجتے ہوئے بولا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ گئے ہیں، سمجھ لینا کہ یہ تمہاری اس رات کی قیمت تھی، اب مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ میں لٹ پٹ کر اس فارم ہاؤس سے باہر نکلی تو دوپہر کا سورج آگ برسا رہا تھا، لیکن میرے اندر برف جم چکی تھی۔ میں زندہ لاش کی طرح سڑک پر چل رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی فکر تھی کہ وہ کیسی ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ میں ماں کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس انہیں لے کر کسی دور جگہ چلی جاؤں گی۔ جب میں اپنے محلے میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ ہمارے گھر کے باہر کناتیں لگی ہوئی تھیں اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ میرے دل نے ایک زوردار دھڑکا کھایا اور میں بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ صحن میں چارپائی پر ایک سفید کفن میں لپٹی ہوئی لاش پڑی تھی۔ میں دہلیز پر ہی گر گئی اور میرے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ ماں، میری ماں جا چکی تھی، وہ میری قربانی کا پھل دیکھے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگیں کہ دیکھو رات بھر غائب رہی اور اب ماں کے مرنے پر آئی ہے، کیسی بدبخت اولاد ہے۔ ان کے تانے میرے دل کو خنجر کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے جس ماں کے لیے اپنی عزت، اپنی روح، سب کچھ گروی رکھ دیا، وہ ماں مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ ابھی میں ماں کی میت پر سر رکھے رو ہی رہی تھی کہ میرے موبائل پر ایک میسج کی بیل بجی۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا تو سالار کا میسج تھا، اگر جنازے کے فوراً بعد میرے پاس نہیں آئیں تو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، سوچ لو۔ میں نے موبائل مٹھی میں بھیج لیا۔ نہ ماں رہی، نہ عزت بچی، اور اب یہ ذلت۔ میرے جینے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ اب میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں ایک پل بھی اس ظالم دنیا میں نہیں رہوں گی۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میں گھر سے نکل آئی۔ میرے قدم خود بخود شہر کے باہر موجود سیاہ پہاڑی کی طرف اٹھ رہے تھے جس کے نیچے گہرا سمندر تھا۔ یہ جگہ ویران تھی اور مشہور تھا کہ یہاں سائے بستے ہیں، مگر اس وقت مجھے انسانوں سے زیادہ ان سایوں سے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور سمندر کی لہریں نیچے چٹانوں سے ٹکرا کر شور مچا رہی تھیں۔ میں پہاڑی کی چوٹی پر کھڑی تھی اور میرا دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے بادل گرج رہے تھے
اور چیخ کر کہا، اے خدا، تو دیکھ رہا تھا نا، میں غلط نہیں تھی، مجھے دھوکہ دیا گیا۔ میں نے تیری رضا کے لیے صبر کیا، مگر مجھے کیا ملا؟ اب میں تیرے پاس آ رہی ہوں، میرا انصاف اب تیرے پاس ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پہاڑی کے کنارے سے نیچے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ ہوا میرے کانوں میں سیٹیاں بجا رہی تھی اور موت میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگلے ہی لمحے میں سمندر کی لہروں میں ہوں گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ اچانک ہوا میں ہی ایک انتہائی طاقتور اور ٹھنڈی لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرا جسم پانی یا چٹانوں سے ٹکرانے کی بجائے فضا میں ہی تھم گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی مضبوط حصار میں ہوں، کسی ایسی طاقت کی گرفت میں جو انسانی نہیں تھی۔ میں نے خوف اور حیرت سے آنکھیں کھولیں تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں زمین پر نہیں تھی، میں ہوا میں معلق تھی، اور ایک سفید لباس میں ملبوس انتہائی وجیح اور نورانی چہرے والے شخص نے مجھے اپنی باہوں میں تھام رکھا تھا، جیسے کوئی پھول اٹھایا ہو۔ اس کی آنکھیں گہری جھیل کی طرح تھیں، جن میں اس وقت کوئی غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تکلیف اور شفقت تھی۔ وہ زاویار تھا، مگر یہ میں اس وقت نہیں جانتی تھی۔ اس نے مجھے تھامے ہوئے ہوا میں ہی مجھ سے مخاطب ہو کر ایک ایسی آواز میں کہا جو بادلوں کی گرج سے زیادہ بھاری مگر شہد سے زیادہ میٹھی تھی، گرنا بہت آسان ہے، مگر گر کر سنبھلنا صرف بہادروں کا کام ہے۔ میں تمہیں ایسے مرنے نہیں دوں گا، تمہارا انصاف ابھی باقی ہے۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی تو مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ میں نے زندگی سے مایوس ہو کر موت کی وادی میں چھلانگ لگائی تھی، مگر موت کی بجائے میں کسی اور ہی دنیا کے دہانے پر کھڑی تھی۔ میں ہوا میں معلق تھی اور میرے گرد ایک غیر مرئی حصار تھا جس نے کشش ثقل کے تمام قوانین کو توڑ دیا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے مجھے تھام رکھا تھا۔ اس کا چہرہ انسانی تخیل سے ماورا حسین تھا۔ اس کی جلد سے ایک مدھم سا نور پھوٹ رہا تھا اور اس کی سفید لباس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسی بارش کے بعد مٹی سے آتی ہے، مگر اس سے 1000 گنا زیادہ مسحور کن۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں تھی جو میں نے سالار کی آنکھوں میں دیکھی تھی، بلکہ ایک ایسی گہرائی اور سکون تھا جس نے میرے بھاگتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کو ایک دم پرسکون کر دیا تھا۔ میں ابھی اپنی حیرت اور صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اس نے مجھے اپنی باہوں میں لیے ہوئے ہی فضا میں بلند ہونا شروع کر دیا۔ نیچے سمندر کی لہریں چٹانوں سے سر ٹکرا رہی تھی اور میں بادلوں کے درمیان کسی پرندے کی طرح تیر رہی تھی۔ خوف کی جگہ اب شدید حیرت نے لے لی تھی۔ میں نے اپنی خشک زبان کو حرکت دی اور کچھ پوچھنا چاہا، مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ وہ مجھے لے کر اسی سیاہ پہاڑی کی جانب بڑھا جہاں سے میں نے چھلانگ لگائی تھی، مگر وہ چوٹی پر اترنے کے بجائے پہاڑی کے دامن میں موجود ایک ایسی چٹان کی طرف گیا جو بظاہر بالکل سپاٹ تھی، لیکن جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچے وہ چٹان دھند کی طرح چھٹ گئی اور ایک وسیع راستہ ہمارے سامنے نمودار ہو گیا۔ ہم اس غارنما راستے سے اندر داخل ہوئے تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باہر کی دنیا میں گھپ اندھیرا اور طوفان تھا، مگر یہاں اندر ایک الگ ہی جہان آباد تھا۔ دیواریں قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی تھیں جن سے خود بخود روشنی پھوٹ رہی تھی، اور زمین پر انتہائی نرم و نازک قالین بچھے ہوئے تھے جن پر چلتے ہوئے پاؤں کے نیچے پھولوں کی پنکھڑیوں کا گمان ہوتا تھا۔ فضا میں عود اور مشک کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ وہ شخص مجھے لے کر ایک بڑے ہال میں آیا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ مجھے وہاں موجود ایک تخت نما نشست پر لٹا دیا۔ جیسے ہی میرے جسم نے اس نرم بستر کو چھوا، مجھے ہوش آیا کہ میں ایک غیر مرد کی پناہ میں ہوں اور میرے ماضی کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور اپنی پھٹی ہوئی قمیض کو درست کرتے ہوئے چیخی، مجھے مت چھونا، خبردار جو میرے قریب آئے، تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، درندے ہو تم، مجھے کیوں بچایا؟ مجھے مرنے دیتے، میں ناپاک ہوں، میں گندی ہوں۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے گھٹنوں میں سر دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ مجھے لگا یہ بھی کوئی سالار جیسا ہی شکاری ہے جو مجھے بچا کر مجھ پر احسان جتائے گا اور پھر میری عزت کا سودا کرے گا۔ زاویار میرے رد عمل پر ذرا بھی مشتعل نہیں ہوا، نہ ہی اس نے زبردستی مجھے چپ کرانے کی کوشش کی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور اپنی تسبیح ہاتھ میں لے کر ایک انتہائی پروقار اور روبدار لہجے میں بولا، پرسکون ہو جاؤ بیٹی آدم، تم اس وقت قبیلہ نور کے سردار زاویار کی پناہ میں ہو، اور میری پناہ میں آنے والی چیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات، کوئی ہوا کا جھونکا بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی اور طاقت تھی کہ میں روتے روتے رک گئی۔ میں نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟
اور یہ کون سی جگہ ہے؟ انسان تو ایسے نہیں ہوتے۔ زاویار کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں ان شیاطین میں سے نہیں ہوں جو انسانوں کو ستاتے ہیں، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بچایا ہے کیونکہ میں پچھلے پہر سے تمہارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تمہاری تڑپ اور تمہاری بے بسی نے مجھے بے چین کر دیا تھا، لیکن ہمارے قانون کے مطابق میں انسانی معاملات میں تب تک دخل نہیں دے سکتا تھا جب تک تم خود میری حدود میں نہ آتی، اور جب تم نے اس پہاڑی سے چھلانگ لگائی تو تم میری دنیا میں داخل ہو گئی تھی، اس لیے اب تم میری ذمہ داری ہو۔ جن، یہ لفظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بچپن سے جنات کی خوفناک کہانیاں سنی تھی، مگر میرے سامنے کھڑا یہ وجود کسی بھی طرح خوفناک نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر تو ایسا نور تھا جو بڑے بڑے عبادت گزاروں کے چہروں پر بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن میں ناپاک ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں اب جینے کے قابل نہیں ہوں۔ زاویار کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جلال آ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، خبردار، جو آج کے بعد یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا۔ گناہ اس کا ہے جس نے ظلم کیا، مظلوم کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ جسم پر لگے زخم بھر جاتے ہیں زرتاج، اور روح کی پاکیزگی کو کوئی انسان چھین نہیں سکتا۔ تم پاک ہو، اتنی ہی پاک جتنی شبنم کا قطرہ۔ اس کی باتوں نے میرے دل پر مرہم رکھ دیا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میں واقعی غلط نہیں ہوں۔ وہ مڑا اور مٹی کا ایک خوبصورت پیالہ بھر کر میرے پاس لایا جس میں پانی جیسا کوئی شفاف مشروب تھا۔ اس نے کہا، یہ پی لو، یہ آب نیساں ہے، یہ بارش کا وہ خاص پانی ہے جس پر میں نے اسم اعظم پڑھا ہے، یہ تمہارے اندر کے خوف اور دکھ کو دھو دے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پیالہ تھام لیا اور ہونٹوں سے لگایا۔ پانی کے حلق سے اترتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے میرے اندر لگی آگ بجھ رہی ہو، جیسے میرے دماغ سے وہ تمام خوفناک مناظر دھل رہے ہوں جو سالار نے میرے ذہن پر نقش کیے تھے۔ میرے جسم کی تھکاوٹ اور درد ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ پانی پینے کے بعد مجھے ہوش آیا کہ میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اور میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ زاویار نے ہوا میں ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک دودھیا سفید رنگ کی بڑی سی چادر آ گئی۔ اس نے وہ چادر میری طرف بڑھائی اور نظریں جھکا کر کہا، اسے اوڑھ لو، آج سے تم میری عزت ہو، اور میری عزت کو کوئی بے پردہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چادر لے کر خود کو اس میں لپیٹ لیا۔ اس چادر میں سے بھی وہی مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب مجھے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں سالار کی دھمکی گونجی۔ میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا اور میں نے خوفزدہ ہو کر کہا، لیکن وہ ویڈیو، سالار کے پاس میری ویڈیو ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں واپس نہ گئی تو وہ اسے وائرل کر دے گا، وہ مجھے پوری دنیا میں بدنام کر دے گا۔ میری ماں تو چلی گئی، لیکن میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھ پر تھوکیں گے۔ زاویار نے مجھے پریشان دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک پرجلال مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو دشمن کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے۔ اس نے کہا، تم بھول رہی ہو زرتاج کہ تم اب کس کی پناہ میں ہو۔ انسانوں کی ٹیکنالوجی اور ان کے مکر و فریب میری دنیا کے سامنے ریت کی دیوار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارا وہ فرعون اس وقت کس حال میں ہے۔ زاویار نے سامنے موجود ایک خالی دیوار کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور کچھ زیر لب پڑھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دیوار پر دھوئیں کے بادل سے چھائے اور پھر وہ دھواں چھٹ گیا۔ وہاں ایک روشن سکرین سی بن گئی، بالکل ویسی جیسے کوئی بہت بڑا آئینہ ہو۔ اس آئینے میں نظر آنے والا منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ سالار کا فارم ہاؤس تھا اور سالار اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کے نشے میں دھت بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ مجھے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو یارو، اس 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی مجھے نظر انداز کرنے کی۔ اب دیکھو میں اس کا کیسا تماشا بناتا ہوں۔ پوری دنیا دیکھے گی اور وہ قبر میں بھی سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ مجھے لگا کہ ابھی وہ بٹن دبائے گا اور میری عزت نیلام ہو جائے گی۔ میں بے اختیار چیخی، نہیں، اسے روکو، خدا کے لیے اسے روکو۔ زاویار نے اطمینان سے مجھے دیکھا اور کہا، دیکھتی جاؤ۔ آئینے میں سالار نے اپلوڈ کا بٹن دبایا۔ میرا دل حلق میں آ گیا، لیکن ویڈیو پلے نہیں ہوئی بلکہ اس کے موبائل کی اسکرین اچانک سیاہ ہو گئی، جیسے موبائل ڈیڈ ہو گیا ہو۔ سالار نے حیرت سے موبائل کو جھٹکا اور دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی، مگر اسکرین بالکل کالی رہی۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے دوست کا موبائل چھینا اور کہا، لاؤ تمہارے موبائل سے بھیجتا ہوں۔
میں نے تم لوگوں کو بھی تو سینڈ کی تھی۔ لیکن جب اس کے دوست نے اپنی گیلری کھولی تو وہاں بھی وہ ویڈیو موجود نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک کالی تصویر نظر آ رہی تھی جس پر کچھ نہیں تھا۔ سالار بوکھلا گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو یہی تھی، کہاں گئی وہ ویڈیو؟ وہ پاگلوں کی طرح موبائل کو دیوار پر مارنے لگا۔ زاویار کی آواز میرے کانوں میں گونجی، جو چیز میری پناہ میں آ جائے اس کا ماضی مٹ جاتا ہے۔ زرتاج، میں نے اس ویڈیو کو غیب کے پردے میں چھپا دیا ہے۔ اب وہ ویڈیو قیامت تک کسی بھی اسکرین پر نہیں چلے گی۔ انسان تو کیا، خود ابلیس بھی چاہے تو اس ویڈیو کو واپس نہیں لا سکتا۔ میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آئینے میں دیکھا، جہاں سالار غصے سے توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے میری فریاد اتنی جلدی سن لی اور میرے لیے غیب سے مدد بھیج دی۔ سالار کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹیکنالوجی نے اسے کیسے دھوکہ دے دیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو گالیاں دینا شروع کر دی، اور پھر اچانک اسے خیال آیا کہ میں شاید گھر پر ہوں گی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا اور چیخا، میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ضرور یہیں کہیں چھپی ہوگی یا اپنے گھر گئی ہوگی۔ میں اسے بالوں سے گھسیٹ کر لاؤں گا اور اپنے پاؤں کی جوتی بناؤں گا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ زاویار نے ہاتھ ہلایا اور دیوار پر بنا وہ منظر دھندلا کر ختم ہو گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب شفقت کی جگہ انصاف کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے زرتاج۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اب وہ کیا کرے گا؟ میرے گھر جائے گا، لیکن وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ زاویار نے گہری سانس لی اور کہا کہ وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہیں آئے گا، کیونکہ گنہگار کو اس کا انجام خود کھینچ کر لاتا ہے۔ تم یہیں رہو اور آرام کرو۔ آج کی رات انصاف کی رات ہے۔ آج رات شکاری خود شکار بنے گا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ مجھے لگا کہ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس غار نما محل میں محفوظ تھی اور باہر میرا دشمن اپنی بربادی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ زاویار نے مجھے آرام کرنے کا اشارہ کیا اور خود غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا، جیسے کسی جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ اس کے جاتے ہی وہاں چھائی ہوئی پراسرار روشنی کچھ مدھم پڑ گئی، مگر میرے سامنے دیوار پر بنا وہ طلسماتی آئینہ اب بھی روشن تھا، جس میں مجھے اپنی تقدیر کا فیصلہ ہوتا نظر آنے والا تھا۔ میرا دل کسی پنجرے میں قید پنچھی کی طرح بڑبڑا رہا تھا۔ ایک طرف وہ خوف تھا جو سالار کی وجہ سے میری نس نس میں بس چکا تھا، دوسری طرف ایک انجانا تحفظ جو زاویار کی موجودگی سے مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے نظریں اس اسکرین پر جما دیں جہاں سالار اپنی گاڑی کو دیوانہ وار بھگاتا ہوا میرے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنے موبائل کو دیکھ کر اسے جھٹک رہا تھا، جو شاید اب اس کے لیے محض ایک بیکار ڈبہ بن چکا تھا۔ وہ غصے میں اسٹیئرنگ پر مکے برسا رہا تھا اور اس کی بڑبڑاہٹ مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ویڈیو کہاں غائب ہو گئی؟ ضرور اس کمینے دوست نے ڈیلیٹ کی ہوگی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ جس طاقت سے اس کا پالا پڑا ہے وہ اس کی سوچ سے بھی ماورا ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے میرے گھر کے باہر رکی اور وہ باہر نکلا۔ وہاں اب بھی سوگ کا سما تھا اور کچھ لوگ وہیں موجود تھے۔ سالار نے کسی کا لحاظ نہیں کیا اور چیختے ہوئے میرا نام پکارنے لگا، زرتاج باہر نکلو، ڈرامے بند کرو، مجھے پتا ہے تم اندر ہو۔ محلے کے لوگ اسے حیرت اور خوف سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور افسوس سے کہا، بیٹا کسے آوازیں دے رہے ہو؟ وہ بیچاری تو ماں کے غم میں نڈھال ہو کر سمندر کی طرف گئی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے سیاہ پہاڑی سے چھلانگ لگا دی ہے۔ یہ سنتے ہی سالار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس کے چہرے پر افسوس کے بجائے ایک عجیب سی وحشت آ گئی۔ اس نے گریبان ڈھیلا کیا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، مر گئی؟ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی۔ ابھی تو میرا حساب باقی ہے۔ مجھے اس کی لاش چاہیے، مجھے ثبوت چاہیے، ورنہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ پلٹا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ٹائروں کی چنگھاڑ کے ساتھ گاڑی کو سیاہ پہاڑی کے راستے پر ڈال دیا۔ میں غار میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ انسان نہیں درندہ تھا جسے میری موت کی خبر سن کر بھی سکون نہیں ملا تھا، بلکہ وہ میری لاش کو بھی نوچنے آ رہا تھا۔ زاویار کی کہی ہوئی بات میرے ذہن میں گونجی کہ گنہگار کو اس کا انجام خود کھینچ کر لاتا ہے۔ واقعی سالار اپنی موت کی طرف خود بڑھ رہا تھا۔ باہر طوفان زور پکڑ چکا تھا، آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور سمندر کا شور خوفناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ سالار کی گاڑی پہاڑی کے دامن میں پہنچی تو راستہ ختم ہو گیا۔
اب اسے پیدل اوپر جانا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور ٹارچ جلا کر اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس کے قدم اکھڑ رہے تھے، مگر اس کا جنون اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار گالیاں بک رہا تھا اور میرا نام لے کر چیخ رہا تھا، زرتاج، اگر تم زندہ ہو تو سامنے آؤ، ورنہ میں تمہاری ماں کی قبر کھود دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا خون کھول اٹھا اور میں نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ اے اللہ، اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ سالار ہانپتا ہوا پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا جہاں سے میں نے چھلانگ لگائی تھی۔ وہاں صرف تاریکی تھی اور نیچے سمندر کا شور۔ اس نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور چیخ کر بولا، میں جانتا تھا تم یہیں کہیں ہو، چھپ نہیں سکتی مجھ سے۔ اچانک آسمان پر زوردار بجلی کڑکی اور پورا منظر دن کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں سالار کو اپنے سامنے کچھ فاصلے پر ایک سایہ نظر آیا۔ وہ زاویار تھا، سفید لباس میں ملبوس، ہوا میں اڑتے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ کسی پہاڑ کی طرح اٹل کھڑا تھا۔ اس کا رخ سمندر کی طرف تھا اور اس کی پشت سالار کی طرف تھی۔ سالار نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی اور غصے سے بولا، اوئے، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے یہاں؟ زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ سالار کا پارا چڑھ گیا اور اس نے اپنی کمر سے پستول نکال لیا۔ وہ زاویار کی طرف تان کر بولا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، بہرے ہو کیا؟ گھومو میری طرف ورنہ گولی مار دوں گا۔ زاویار بہت آہستہ سے گھوما۔ اس کے انداز میں اتنا وقار اور ٹھہراؤ تھا کہ سالار ایک لمحے کے لیے سہم گیا، مگر پھر اس نے اپنی اکڑ بحال کی۔ زاویار کا چہرہ اس وقت انتہائی پرجلال تھا۔ اس کی آنکھیں جو تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے جھیل کی طرح پرسکون تھیں، اب انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ زاویار نے اپنی گہری اور گونجتی ہوئی آواز میں کہا، اپنی یہ کھلونا بندوق نیچے کر لو انسان، یہ لوہے کے ٹکڑے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سالار نے حقارت سے کہا لگایا اور کہا، اچھا تو تم ہیرو بننے آئے ہو؟ لگتا ہے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے نئے یار ہو تم، تبھی اسے بچانے کے چکر میں یہاں کھڑے ہو۔ بتاؤ کہاں چھپایا ہے اسے؟ یہ جملہ سالار کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی ثابت ہوا۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک ایسی لہر اٹھی کہ مجھے اسکرین کے اس پار بھی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی منتر نہیں پڑا، بس اپنی نظروں کا زاویہ سالار پر گاڑ دیا۔ اچانک سالار کی ہنسی اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اس کا ہاتھ جس میں پستول تھا بری طرح کانپنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا پستول دہکتا انگارہ بن گیا ہو۔ اس نے چیخ مار کر پستول پھینک دیا اور اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر کراہنے لگا، یہ کیا ہے؟ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ خوف سے پیچھے ہٹا۔ زاویار نے ایک قدم آگے بڑھایا، صرف ایک قدم، مگر سالار کو لگا جیسے پہاڑ اس کی طرف سرک رہا ہو۔ زاویار نے کہا، تم نے ایک معصوم کی عزت پر ہاتھ ڈالا، تم نے اس کی مجبوری کا سودا کیا اور پھر اسے تماشا بنانے کی کوشش کی۔ تم نے سمجھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر تم بھول گئے کہ جب زمین والے سو جاتے ہیں تو آسمان والا جاگ رہا ہوتا ہے، اور آج اس نے مجھے تمہارا حساب کرنے بھیجا ہے۔ سالار نے بھاگنا چاہا، اس نے پلٹ کر نیچے جانے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ وہ جتنا زور لگاتا اس کے پاؤں اتنے ہی دھنس جاتے، جیسے زمین اسے جکڑ رہی ہو۔ اس نے خوفزدہ ہو کر زاویار کی طرف دیکھا اور چلایا، مجھے جانے دو، میں پیسے دوں گا تمہیں، جتنے چاہیے لے لو، میں بہت امیر ہوں، میرے باپ سے بات کرو۔ زاویار کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا، دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر موت کا فرشتہ رشوت نہیں لیتا۔ سالار سکندر، آج تمہاری دولت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ آج تم وہ دیکھو گے جو تمہاری اصلیت ہے۔ زاویار نے ہوا میں انگلی سے اشارہ کیا تو سالار کا موبائل جو اس کی جیب میں تھا خود بخود نکل کر ہوا میں معلق ہو گیا اور اس کی اسکرین روشن ہو گئی۔ سالار اپنی آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی عقل پر شک ہونے لگا۔ موبائل اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ دیکھو اسے، زاویار کی آواز گونجی، اپنا اصل چہرہ دیکھو جو تم نے اپنے نکلی چہرے کے پیچھے چھپایا ہوا ہے۔ سالار نے موبائل کی اسکرین میں دیکھا تو اس کے حلق سے ایک ایسی خوفناک چیخ نکلی جس نے رات کے سناٹے کو چیر دیا۔ اسے اسکرین میں اپنا انسانی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے خنزیر اور کتے کا ملا جلا خوفناک ہیولا نظر آ رہا تھا جس کے منہ سے غلاظت ٹپک رہی تھی۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا، نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ جھوٹ ہے، ہٹاؤ اسے میرے سامنے سے۔ زاویار نے کہا، نہیں، یہی تم ہو۔
تمہاری روح کی یہی شکل ہے جو آج ظاہر ہو گئی ہے۔ تم نے لڑکیوں کو کھلونے کی طرح استعمال کیا، تم نے ان کی عزتوں کو اپنے موبائل میں قید کیا، آج تم خود اس موبائل میں قید ہو جاؤ گے۔ سالار کا جسم اکڑنے لگا، اس پر فالج جیسی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ وہ زمین پر گر گیا اور جانوروں کی طرح رینگنے لگا۔ اس کا غرور، اس کا تکبر سب مٹی میں مل چکا تھا۔ زاویار اس کے سر پر کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ ابھی تو سزا کی شروعات ہے۔ سالار، تم نے دھمکی دی تھی کہ تم ویڈیو وائرل کرو گے، ہے نا؟ تو چلو تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، مگر یہ ویڈیو وہ نہیں ہوگی جو تم چاہتے تھے، بلکہ وہ ہوگی جو دنیا کو عبرت دلائے گی۔ زاویار نے سالار کے موبائل کی طرف اشارہ کیا تو وہ موبائل خود بخود ویڈیو موڈ پر چلا گیا اور لائیو سٹریمنگ کا آپشن آن ہو گیا۔ سالار کی آنکھوں میں منتیں تھیں۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں رحم کی بھیک مانگ رہا تھا کیونکہ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی، مگر زاویار کی آنکھوں میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اب بولو سالار سکندر، دنیا تمہارا اعتراف سننا چاہتی ہے، اور یاد رکھنا اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے کھینچ لی جائے گی۔ میں غار میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے یا خوف کے مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ مظلوم کی آہ عرش ہلا دیتی ہے، اور آج عرش ہل چکا تھا۔ سالار کی زبان پر لگا ہوا نظر نہ آنے والا تالا کھل گیا، مگر اس کے اندر کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا اور اس کے سامنے ہوا میں معلق موبائل کا کیمرہ اس کی بربادی کو لائیو نشر کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہزاروں لوگ اس لائیو سٹریمنگ سے جڑ چکے تھے، کیونکہ سالار سکندر جیسی مشہور شخصیت کے اکاؤنٹ سے رات کے اس پہر لائیو آنا سب کے لیے تجسس کا باعث تھا۔ زاویار نے اپنی انگلی کی ایک ہلکی سی حرکت سے اسے حکم دیا اور سالار کی زبان خود بخود حرکت کرنے لگی، جیسے کوئی کٹ پتلی ڈور کے سہارے ناچ رہی ہو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور چہرہ آنسوؤں اور پسینے سے تر تھا، مگر وہ بولنے پر مجبور تھا۔ میں سالار سکندر ہوں اور میں ایک مجرم ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میں نے ایک معصوم لڑکی زرتاج کے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں نے اس کی ماں کی بیماری اور اس کی غربت کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ جعلی نکاح کا ڈرامہ رچایا تاکہ میں اپنی ہوس پوری کر سکوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ آگ کے گولے کی طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں گر رہا تھا۔ کمنٹس کا ایک طوفان امڑ آیا تھا۔ لوگ اسے گالیاں دے رہے تھے، لعنت بھیج رہے تھے اور اس کی موت کی دعائیں کر رہے تھے۔ سالار کا اعتراف جاری تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے مجھے نشہ آور دوا پلائی، پھر میری ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل کیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے صرف زرتاج کے ساتھ نہیں بلکہ بہت سی لڑکیوں کو بھی اسی طرح برباد کیا ہے۔ میں ایک درندہ ہوں جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر عزتوں کا شکار کرتا ہے، لیکن آج قدرت نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ میرا انجام دیکھ لو، میں آج سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہوں۔ جیسے ہی اس کا اعتراف ختم ہوا، موبائل کی اسکرین پر دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ سالار کے اپنے والد اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ زاویار نے ایک بار پھر ہوا میں ہاتھ لہرایا تو موبائل زمین پر گر گیا اور لائیو سٹریم بند ہو گئی۔ سالار بے جان ہو کر زمین پر ڈھہ گیا۔ اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھی، جیسے اس کے اندر سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ زاویار اس کے قریب گیا اور ایک ایسا جملہ کہا جو پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس پلٹا۔ سالار سکندر، موت تمہارے لیے بہت آسان سزا ہوتی، اس لیے میں تمہیں زندگی کی سزا دیتا ہوں۔ آج سے تم پاگلوں کی طرح گلیوں کی خاک چھانو گے۔ تمہارا دماغ تمہارے قابو میں نہیں رہے گا۔ تم لوگوں سے بھیک مانگو گے مگر تمہیں بھیک میں صرف پتھر ملیں گے۔ تم دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہو گے۔ یہ کہتے ہی زاویار نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلی رکھی۔ ایک ہلکی سی نیلی روشنی چمکی اور سالار نے ایک وحشت ناک چیخ ماری۔ وہ اٹھا اور اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے دیوانہ وار پہاڑی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ وہ ہنس رہا تھا، رو رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر بگڑ چکا تھا۔ وہ اب رئیس زادہ سالار نہیں رہا تھا بلکہ کوڑے کے ڈھیر کا باسی بن چکا تھا۔ میں غار میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دل سجدے میں گرنے کو تڑپ رہا تھا۔ میرے اللہ نے مجھے وہ انصاف دیا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دیوار پر بنا وہ طلسماتی آئینہ آہستہ آہستہ مدھم ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد غار کے داخلی راستے پر آہٹ ہوئی اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے مگر اس کا وقار اور جلال پہلے سے بہت بڑھ گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔
میں اس کے قدموں میں گرنے لگی تھی مگر اس نے فوراً مجھے تھام لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں زرتاج، بیٹی آدم کا مقام سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے زاویار، اگر آپ نہ ہوتے تو میں سمندر کی لہروں میں گم ہو چکی ہوتی یا سالار کی قید میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ آپ میرے محسن ہیں۔ زاویار نے نرمی سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے وہی کیا جو میرا فرض تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج دوں۔ تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، کون سا گھر زاویار؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میری ماں مر چکی ہے۔ میرا گھر کرائے کا تھا جو شاید اب چھن چکا ہوگا، اور اس محلے میں اب میں کس منہ سے جاؤں گی جہاں میری ماں کا جنازہ میری غیر موجودگی میں اٹھا۔ سالار کی ویڈیو تو نہیں چلی مگر میری بدنامی کی افواہیں تو اڑ چکی ہوں گی۔ مجھے وہاں کوئی جینے نہیں دے گا۔ مجھے مت بھیجے واپس، وہاں درندے بستے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ مجھے اپنی دنیا میں رکھ لیں، میں آپ کی خدمت کر لوں گی، آپ کی غلام بن کر رہ لوں گی، مگر مجھے انسانوں کے پاس واپس مت بھیجیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاویار کچھ دیر خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، زرتاج، تم ایک انسان ہو اور میں ایک جن۔ ہماری دنیا الگ ہے، ہمارے تقاضے الگ ہیں۔ آگ اور مٹی کا ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم یہاں خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، میں ہر حال میں خوش رہ لوں گی، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں وہ شفقت نظر آتی ہے جو مجھے کسی انسان کی آنکھوں میں نہیں ملی۔ زاویار نے کچھ لمحے سوچا اور پھر اس کے چہرے پر ایک فیصلہ کن چمک آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم آگ کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہو تو یہ آگ تمہیں کبھی جلنے نہیں دے گی۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا زرتاج، کیونکہ تمہاری پاکیزگی اور تمہارے ٹوٹے ہوئے دل نے میرے دل میں وہ جگہ بنا لی ہے جو آج تک قبیلہ نور کی کسی جن زادی کو بھی نہیں ملی۔ میں تمہیں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ میں نے خوشی اور حیرت سے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عظیم ہستی مجھے اپنی بیوی بنانے کو تیار ہے۔ اسی لمحے زاویار نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور کچھ عجیب و غریب الفاظ ادا کیے۔ اچانک غار کا ماحول بدلنے لگا۔ دیواروں سے پھوٹتی ہوئی روشنی تیز ہو گئی، فضا میں خوشبوؤں کا طوفان امڈ آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے غار کے اندر سفید لباس میں ملبوس درجنوں بزرگ اور خوبصورت جنات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ قبیلہ نور کے بزرگ تھے جنہیں زاویار نے ہمارے نکاح کے لیے طلب کیا تھا۔ وہ سب نورانی چہروں والے تھے اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے احترام تھا۔ غار کے درمیان میں ہوا میں ہی ایک تخت نمودار ہوا جس پر قبیلے کے سب سے بزرگ جن بیٹھے تھے۔ زاویار مجھے لے کر ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ بزرگ نے مسکرا کر زاویار سے پوچھا، سردار، کیا آپ نے سوچ لیا ہے؟ یہ مٹی کی بیٹی ہے، اس کی عمر مختصر ہے اور ہماری حیات طویل۔ زاویار نے محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، محبت عمروں کی قید سے آزاد ہوتی ہے بابا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ یہ کوئی عام نکاح نہیں تھا، اس میں گواہ آسمان کے ستارے اور زمین کے پوشیدہ راز تھے۔ جب حق مہر کی بات آئی تو زاویار نے کہا کہ میں زرتاج کے حق مہر میں یہ پوری سیاہ پہاڑی اور اس کے نیچے چھپے ہیروں کے خزانوں کو لکھتا ہوں۔ آج سے یہ پہاڑی اس کی ملکیت ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ جس جگہ سے میں موت مانگنے آئی تھی وہ جگہ آج مجھے تحفے میں مل رہی تھی۔ نکاح کے بول ادا ہوئے اور میں نے قبول ہے کہا تو فضا میں مبارکباد کی گونج سنائی دی اور آسمان سے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ زاویار نے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے لگا کہ میں دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ میں آ گئی ہوں۔ کچھ عرصے بعد کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر ایک پاگل شخص کوڑا چن رہا تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، کپڑے تار تار تھے اور بچے اس کے پیچھے پتھر مارتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ وہ شخص سالار سکندر تھا جو کبھی اس شہر کا بادشاہ بنا پھرتا تھا۔ آج وہ گلی کا کتا بن چکا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر عبرت پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہی ہے جس نے ایک یتیم کی آہ لی۔ وہ کبھی کبھی رک کر آسمان کی طرف دیکھتا اور چیختا، ویڈیو، میری ویڈیو، اور پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتا۔ اس کا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر گھٹ گھٹ کر مر گیا تھا اور اس کی دولت اسے بچا نہ سکی تھی۔ دوسری طرف آسمان کی بلندیوں پر بادلوں کے اوپر ایک سفید چمکتا ہوا محل تیر رہا تھا جو کسی خواب کی طرح حسین تھا۔ میں شہزادیوں کا لباس پہنے اس محل کی بالکنی میں کھڑی تھی اور میرے ساتھ زاویار کھڑا تھا۔ ہوا ہمارے لباس سے کھیل رہی تھی
اور نیچے دنیا ایک چھوٹے سے نقطے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے زاویہ کے کندھے پر سر رکھا اور اس سکون کو محسوس کیا جو مجھے انسانوں کی دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، زاویار ایک بات بتائیں، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ہزاروں لوگ روز ظلم سہتے ہیں، آپ صرف میرے لیے ہی کیوں آئے؟ زاویار نے میرے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ تم ٹوٹی ہوئی تھیں زرتاج، اور اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بسنا پسند ہے۔ جب تم نے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کو پکارا تھا تو تمہاری آواز نے عرش کے پردے ہلا دیے تھے۔ میں نے اللہ کی پسند کو چن لیا، اور جس چیز کو اللہ چن لے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے، اور میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے کانٹوں سے نکال کر ستاروں میں بسایا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔